نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين. أما بعد، أشداء على الكفار رحماء بينهم. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جملہ تنظیمات اہل سنت کے عہدیداران، سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جہاں ہمیں دیگر نعمتوں سے نوازا، وہیں ہمیں ملک پاکستان جیسا عظیم الشان تحفہ بھی عطا فرمایا. دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور ان سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے. ہم سب کے آج کے جمع ہونے کا مقصد اللہ کے حضور شکر ادا کرنا ہے اس کی اس عظیم الشان نعمت کا کہ جو اس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی. میرے برادر ظہیر جماعتی صاحب بڑے احسن انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے حضرت سیدی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جشن آزادی کا دن ہو اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل مکمل نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں ہیں آپ نے سن رکھی ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین بات جس کو ہم جرأت والی بات کہیں، بہادری والی بات کہیں، بلکہ اگر میں اس انداز میں کہوں کہ پاکستان بنانے میں جتنا کردار علماء اہل سنت کا تھا، اگر میں بالفاظ دیگر عرض کروں جتنا کردار یا رسول اللہ کہنے والوں کا تھا، اتنا کسی اور کا کردار نہ تھا. وہ بھی خود کو اہل سنت کہتے ہیں، پہلے لیبل اور تھا اب لیبل اور ہے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کردار علماء اہل سنت کا تھا اور آستانوں کا تھا، خانقاہوں کا تھا، مدارس کا تھا، وہ کسی اور کا کردار نہیں تھا. لبرز کا وہ کردار نہیں تھا، یہ ممی ڈیڈی والوں کا یہ کردار نہیں تھا. جتنا کردار، جو قربانیاں علماء نے دیں، مدارس نے دیں. اور آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں آزادی سے بلند ہوں، مگر تم نے مدارس میں پابندیاں لگا دی. آزادی کا مطلب یہ تھا کہ مساجد کا تحفظ ہو، مگر آج مندر بنائے جا رہے ہیں، مگر مساجد شہید کی جا رہی. میں جو عرض کر رہا تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے کیا فرمایا، بڑا بہادرانہ سنے، جرأت مندانہ ان کی بات تو سنیے. میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص جو وارثان منبر و محراب بیٹھے ہیں، جو خطباء کرام بیٹھے ہیں، کیا ہم پاکستان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں؟ جواب نہیں ہے. ہم اب پاکستان اپنے وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، مگر ہم حق بات کہتے ہوئے گرفتاری سے ڈر جاتے ہیں. یوں نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے، مگر جب منبر پر ہوتے ہیں تو حق بات کہتے ہوئے صرف اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں. مگر پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فتویٰ دیکھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور انہیں فتویٰ دیا، فرمایا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ووٹ نہ دے
جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے، جو قائد اعظم کو ووٹ نہ دے، میں فتویٰ دیتا ہوں اس کا جنازہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو قائد اعظم کا مخالف ہے در حقیقت وہ میرے وطن ملک پاکستان کا مخالف ہے، جو پاکستان کا مخالف ہے وہ حقیقتاً اسلام کا مخالف ہے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد ختم نبوت ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم بچوں کو جھنڈیاں بھی لے کر دیتے ہیں، بیج بھی لے کر دیتے ہیں، گھر پہ جھنڈا بھی لگا دیتے ہیں، مگر ہم یہ سوچ کر کہ سکول والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہی بتائیں گے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے جہاں جب ہم جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، بچوں کو بیج لے کر دیں، اس خوشی میں شامل کریں، یہ بھی بتائیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اس میں ایک ہی نعرے میں پورا مفہوم موجود ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم محفل میں بیٹھے، میں بالخصوص جتنے علماء خطبہ بیٹھے ہیں ان کو میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ممبر ہے، مسجدوں کا ممبر بھی موجود ہے، میلاد کے اسٹیج بھی موجود ہیں، دیگر پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں ہم زیادہ سے زیادہ پیغام عوام اہل سنت تک پہنچا سکتے ہیں، پاکستان کی عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے سال میں 13 اور 14 اگست آپ کسی بھی گلی میں ہوں، کسی بھی محلے میں ہوں، یہ باجے کی آواز آپ ضرور سنیں گے۔ اگر چند سرمایہ دار باجے بنا کر مارکیٹ میں لا کر قوم کو باجوں پر لگا سکتے ہیں تو کیا ہمارے علماء خطبہ ممبروں پر بیٹھ کر قوم کو پاکستان سے محبت کا درس نہیں دے سکتے؟ ایمان سے بتائیں۔ اس وقت پاکستان میں باجے بنانے والے زیادہ ہیں یا علماء تیار کرنے والے زیادہ ہیں؟ اس وقت پاکستان میں قوم کو باجوں پر لگانے والے زیادہ ہیں یا ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ کی محبت کا درس دینے والے علماء زیادہ ہیں؟ مگر کیا وجہ ہے؟ آج بھی جمعے کا دن ہے، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں، بیان ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ بیان صرف مسجد کی دیواریں سنتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عوام تب آتی ہے جب خطبے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی پرانے موضوع، وہی پرانے باتیں، 10 منٹ کا سر میں خطبہ، پھر 10 منٹ کے اشعار، 5 منٹ کی باتیں، 5 منٹ کی دعا، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اگر آپ ممبر رسول کے وارث ہیں تو یہ قوم کو پیغام دیں جو آج کا پیغام ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر جائیں اور یہ پیغام پھیلائیں اور کبھی نا امید نہ ہوں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، آج جو یوم آزادی کا پیغام ہے وہ صرف اتنا ہے، ہم اپنا جو ہمارے ذمے کام ہے صرف وہی کریں، پاکستان کی آزادی کا مطلب پورا ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں صفائی کا ہے۔ کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں، صفائی کی بڑی اہمیت ہے، مگر جتنا گند پاکستان میں ہے ایسا کہیں بھی نہیں۔ سپرے کی بھی ضرورت ہے، صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی قربانی کا موقع آیا، لوگوں نے اپنے گھر کے سامنے جانور نہیں ذبح کرتے، جہاں جگہ خالی ہو کسی اور کا گھر ہو اس کا احساس بھی نہیں کرتے، جانور بھی ذبح کر دیتے، پھر اس کی علائشیں نہیں اٹھاتے، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک کے شام کے عظیم عالم دین ہیں، حسنی سید ہیں، کراچی میں اکثر تشریف لاتے ہیں، سیدی عبدالعزیز خطیب، ابھی بھی حیات ہیں، بزرگ ہیں، ابھی پچھلے دنوں کراچی میں تو ایک شخص نے عقیدتاً عرض کیا، حضور آج شام کا کھانا جو ہے آپ نے میرے پاس تناول فرما لیں، اور میں ٹھیک ہے، دعوت قبول فرما لی۔ دعوت قبول کرنا بھی حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو مزے کی بات ہے، وہ بندہ اپنی کروڑوں کی گاڑی لے کر آیا حضرت کو لے کر جانے کے لیے کھانا کھلانے، لیکن اس کے گھر کی گلی کی جو سڑک تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جگہ جگہ دھکے گڑے، وہ کروڑوں کی گاڑی اچھلے۔ حضرت نے فرمایا گاڑی روکو،
عرض کہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا گاڑی روکو، تم نے مجھے چند 100 کا کھانا کھلانا ہے، اس کے پیچھے اپنے کروڑوں کی گاڑی تو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ عرض کہ حضور یہ تو پاکستان میں ہے، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کیا تم عجیب بندے ہو، کروڑوں کی گاڑی لے لیتے ہو؟ کیا تم آپس میں محلے والے مل جل کر کیا ایک سڑک نہیں بنا سکتے؟ مجھے اتارو، مجھے واپس لے چلو، اپنی گاڑی میرے کھانے کی خاطر برباد نہ کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، ایسی گاڑیاں اور بھی میں لے سکتا ہوں، اب ضرور قدم رنجہ فرمائیں۔ بات کھانا کھلانے کی نہیں ہے، بات ہے کہ آپ کی برکت والے قدم ہمارے گھر لگیں۔ حضرت بڑے غصے میں تھے، گاڑی سے اترے تو چونکہ ملک شام سے تشریف لائے، سیکیورٹی پر ہمارے پولیس والے احباب بھی مامور تھے، ایس ایچ او بھی اس علاقے کا حاضر تھا، ایم این اے ایم پی اے بھی ان کی ملاقات کے لیے ہے۔ تو کسی نے تعارف کرا، حضور یہ ہمارے علاقے کا ایم پی اے ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم یہ سڑک کیوں نہیں بنواتے؟ ایم این اے تمہیں احساس نہیں ہے تم یہ سڑک کیوں نہیں بنواتے؟ ایس ایچ او موجود تھا، اس کے پاس چلے گئے چلتے ہوئے، کہنے لگے یار تو اس علاقے کا ایس ایچ او ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیوں نہیں بنواتا تو اس سڑک کو؟ محلے والے اکٹھے ہوئے زیارت کے لیے، پھر یہی لفظ تھا کہ تم سب اگر وہ نہیں بنوا کے دیتے تو کیا تم سب مل کر سڑک نہیں بنا سکتے؟ سنو میں کل پھر یہاں پہ رہوں گا، میں آؤں تو سڑک بنی ہوئی نہیں چاہیے۔ دوسرا دن ہوا، دعوت تھی کراچی کے اس کونے میں، کہنے لگے مجھے اس طرف لے کر جاؤ۔ حضور سفر بہت زیادہ ہے، کراچی کوئی چھوٹا موٹا شہر تو نہیں ہے، گھنٹے لگ جائیں گے، وہاں بھی لے کر جائیں پھر واپس لے کر آئیں، دوسری محفل خراب ہوگی۔ کہنے لگے میں ضرور جانا چاہتا ہوں۔ عرض کہ حضور مجبوری ہے۔ فرمایا کہ میں نے کل زبان دی تھی کہ میں آؤں گا، اگر آج عبدالعزیز نہ گیا تو لوگ سمجھے کہ عبدالعزیز جھوٹا ہے، حسنی سید ہے۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں میں نے فون کیا وہاں کی رہائشی کو، انہوں نے کہا ہم سفر میں گھر پر موجود نہیں ہے، تو پوچھا سڑک کا کیا بنا؟ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، حضرت نے کل ایک ایک کو پکڑ کر جھنجھوڑا، سڑک تعمیر ہو چکی ہے، ایک ہی دن میں سڑک بن گئی۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے حصے کا اگر کام کریں، صرف اپنے گھر کے سامنے والا حصہ بھی ذمہ داری سے ہم صاف ستھرا رکھیں تو پورا ملک صاف ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ ہم کہتے ہیں نا اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان، کیا اولیاء صرف خانقاہوں پر ہوتے ہیں؟ کیا اولیاء صرف درباروں پر ملتے ہیں؟ نہیں نہیں، اگر ایک ریڑھی والا دیانتداری کے ساتھ خرید و فروخت کا کام کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے اور وہ ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیز نہیں بیچتا، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ یہ سب ولی ملے تو پورا پاکستان بنتا ہے۔ تو اسی لیے جو جس کا کام ہے وہ کرے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عوام آخر میں آتی ہے، پہلے ہماری گفتگو کیوں نہیں سنتی؟ موضوع وہی پرانے ہیں۔ ضرور بیان کرنے چاہیے، ذی الحج شریف کی فضیلت بھی بیان کرو، محرم شریف کی فضیلت بھی بیان کرو، مگر امت مسلمہ کو یہ بھی بتاؤ کہ پاکستان بچانا کیسے ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ بھی ضرور بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کو آزادی کیسے ملے گی، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کیسی ہوگی۔ یہ کس نے تبلیغ کرنی ہے؟ جیسے میرے پیر جماعت علی شاہ نے کہا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کو سپورٹ نہ کرے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ایسے ہی آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، جو پاکستان کا غدار ہے وہ اسلام کا غدار ہے، جو پاکستان سے محبت نہیں کرتا حقیقتاً وہ اسلام سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی، پاکستان کی، عقیدہ ختم نبوت کی ہمیں محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے جتنے بھی ہماری خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر جملہ تنظیمات اہل سنت اور جتنے بھی سیکورٹی پر مامور ہمارے اہلکار ہیں، ہماری پاک فوج ہے، جتنے بھی محکمے ہیں، ہماری جتنی بھی عوام ہے، اللہ سب کی خیر فرمائے، ہمیں یہ دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔